اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، انسانی جسم میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن دو نعمتیں غیر معمولی ہیں۔ ایک اللہ نے دل عطا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھرتی ہے، محبت کا برتن ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا کیا ہے جو علوم کا برتن ہے۔ اس میں وہ تمام علوم بھی سماتے ہیں جس سے انسان اپنی آخرت کی تیاری کر سکے، آخرت کو سنوار سکے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکے، دین اور شریعت کو جان سکے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے عقل میں اتنی صلاحیت دماغ میں رکھ دی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے پیش نظر دنیا کی زندگی کو قدر سہولت والا کر سکے، آسائش والا کر سکے، لگزوریس بنا سکے۔ اب انسان نے اپنی آسائش کے لیے، آسانی کے لیے کب سے آلات کو استعمال کرنا شروع کیا؟ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ سادہ لفظوں میں انسان نے ٹیکنالوجی کو کب سے استعمال کرنا شروع کیا؟ تو ہمیں قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بات ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو کچھ علوم سکھائے جو فرشتوں کو بھی سکھائے تھے۔ وہ علوم تھے کیا؟ وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں تھیں جس کی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جا کر ضرورت پیش آنی تھی، کیونکہ اللہ نے فیصلہ تو کر دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے دنیا میں اترنا ہے۔ اگر وہ نہ اترتے تو نہ آج ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، منشا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں اور وہ ٹیکنالوجی سکھا دی جس سے انسان دنیا میں جا کر کچھ اپنے لیے آسائش کا انتظام، کچھ رہائش کا انتظام کر سکے۔ مثلاً گھر کیسے بنانا ہے، کھیتی باڑی یعنی بیج کو کیسے بوتے ہیں، کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں، افزائش کرتے ہیں، اور کیسے پھر اس کا پودا نکلتا ہے، اور کیسے پھر اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی آسمان سے اتری تھیں۔ وہ بنیادی بیسک ٹولز تھے، وہ اوزار تھے یا پہلی ٹیکنالوجی تھی جس سے انسانیت نے دنیا میں کچھ نہ کچھ کام کاج کا آغاز کیا، جس میں ایک ہتھوڑے کا ذکر بھی آتا ہے، اور لوہار کا جو اڈا ہوتا ہے جس پر لوہار ہتھوڑا چلاتا ہے وہ آیا، جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بعد میں عصا بن جاتا تھا، یہ درخت کی شاخ تھی، یہ آئی، کافی سارے فصلوں کے بیج وہ آئے، حتیٰ کہ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ یہ دنیا میں جتنی خوشبوئیں ہیں یہ جنت کے پتے تھے۔ جب وہ واقعہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ اللہ نے ناراضگی میں جو جنت کا لباس تھا وہ واپس لے لیا، تو حیا چونکہ انسان کی جبلت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، انہوں نے فوراً وہ درختوں کے، جنت کے درختوں کے جو پتے تھے اپنے اوپر لپیٹ لیے دونوں نے۔ خیر جب وہ دنیا میں آئے اور جب ہوا چلی تو یہ پتے جو ہیں جنت کے جو ان کے ساتھ آئے تھے، یہ ہوا کی وجہ سے اڑتے گئے اور مختلف جھاڑیوں کے ساتھ لگتے گئے۔ جس جھاڑی کے ساتھ لگتے وہ جھاڑی کوئی نہ کوئی خوشبو بن جاتی، کوئی زعفران بن جاتی، کوئی موتیے کی خوشبو بن جاتی، کوئی چنبیلی، اس طرح مختلف۔ تو یہ جنت کی ابتدائی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اتاری۔ تو یہ فرسٹ ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے بعد انسان اپنی ضرورت کے پیش نظر کھیتی باڑی کے آلات بناتا چلا گیا۔ پہلے جانوروں کو استعمال کرتے تھے ہل چلانے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ پہیہ ایجاد ہوا، ٹریکٹر بنا، بڑی مشینیں بننی شروع ہوئیں، بڑے آلات، لوہا دریافت ہو گیا،
لوہے سے چیزیں بننے شروع ہو گئی. کرتے 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 انسان نے پھر کمپیوٹر بنا لیا. آپس میں باہمی رابطے کے لیے ٹیلی فون ایجاد ہو گیا. ابتدائی ٹیلی فون تار والا تھا کہ ایک سیٹ جس سے بات کرنی ہے سننی ہے وہ اس کے ساتھ تار جاری ہے، اور جہاں دوسری جگہ رابطہ کرنا ہے وہ تار کے ذریعے اس کا کنیکشن ہوتا. پھر ٹیکنالوجی اور بڑھی تو یہ تار کے بغیر ہو گیا، وائرلیس ہو گیا، یہی وہ سمجھیں موبائل ہو گیا. موبائل کہتے ہیں وہ چیز جو گھوم پھر سکیں آپ لے کے، کوئی بھی چیز جس کی موومنٹ آپ آسانی سے کر سکیں، اس میں موبیلٹی ہو، اس کو لے کے چل پھر سکیں، اس کو موبائل کہتے ہیں. ویسے تو جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا جو اصل نام ہے، ٹیکنیکل نام ہے، وہ ہے سیل فون، سیلولر فون، اس کا اصل میں شارٹ فارم ہے سیل فون. تو انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا شروع کی تو کمپیوٹر بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، سیل فونز بن گئے. تو ٹیکنالوجی سے انسان کو بہت فائدہ ہوا.